میں بھی پردہ کروں گی، میں بھی پردہ کروں گی، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان رحمانی اور آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، نہایت اہمیت کا حامل ہے آج کا ٹاپک، جس پہ ہم یہ خصوصاً جو ہے وہ ہماری بہنوں کے لیے یہ ٹاپک ہے۔ ٹاپک کا نام ہے پردہ، پردے کے احکام۔ اس میں کافی زیادہ پوائنٹ جو ہیں وہ آ جائیں گے پردے کے بارے میں، پردے کی اہمیت کے بارے میں، پردے کی فضیلت کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں جو پردہ کرنے والی ہیں، اور پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ پردے کی فضیلت پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا پردہ کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب، بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لائک کرتے ہیں بہت زیادہ، ان عورتوں کو جو حیا میں رہنے والی ہیں، جو پردے میں رہنے والی ہیں۔ اور یہ پردہ جو ہے یہ عورت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اسی پردے میں جو ہے وہ عورت کی عزت ہے، یہی عورت کی حیا کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے جو انعام ہے اس پردہ کرنے کے، جن میں سب سے بڑی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت ہے، ہر انسان دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بھائی میں اس سے راضی ہوں، اس عورت سے میں راضی ہوں جو پردہ کرنے والی ہے، جو پردے والی ہے، حیا والی ہے، شرم والی ہے، اس عورت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رقم الحدیث ہے 1173 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ سراپے پردہ ہے، عورت سراپے پردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب ہے کہ یعنی شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ عورت جب باہر نکلی ہے وہ بد نظری پھیلائے، یا لوگوں کو عورت کی طرف متوجہ کرے، کوئی فساد یا کوئی اس طرح کی لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی کوئی جو ہے نا بد اخلاقی حرکت جو ہے وہ کروائے عورت سے یا کسی مرد سے، یہ شیطان چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا جب عورت نکلتی ہے اس کے ساتھ ایک شیطان نکلتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس چیز پہ بھی زور دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین اس جگہ جو ہے وہ اس کے گھر کی چار دیواری ہے، ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ چاہے عورت اس کو سمجھ رہی ہے کہ میرے لیے قید ہے، میرے لیے برقع جو ہے وہ قید ہے، میرے لیے گھر قید ہے، یہ کیوں ہے ساری چیزیں، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ کہ یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ایک مثال ہے چھوٹی سی، مرغی کڑک پہ جب وہ اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کو وہ تھوڑا سا دور جانے پہ زور سے مارتی ہے، وہ دیکھنے والا سمجھتا ہے یار یہ ماں اپنے بچوں پہ ظلم کری، وہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتی ہے، وہ ان کو مارتی ہے صرف اس چیز سے مجبور ہو کر یہ دور نہ جائیں، یہ دور نہ چلے جائیں مجھ سے۔ تو جب یہ نکل جائیں گے، یہ اسلام نے حدود پیدا کی ہے عورت کی، تو اسلام نے پردہ، حد، گھر کی چار دیواری، یہ حدود قائم کی ہے کہ عورت اس سے باہر نہ چلی جائے، اس لیے تھوڑی سی سختی کی ہے۔ حالانکہ یہ سختی نہیں ہے اگر اس کو دیکھا جائے، اگر تھوڑی سی برقعے کی گرمی کو برداشت کرنے سے انسان کو جہنم کی غضب ترین گرمی جو ہے اس سے چھٹکارا مل رہا ہے، تو یہ سودا جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری نہیں ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عورت کو جو ہے نا وہ پسند کرے، اور جتنا اپنے نامحرموں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے دیور سے، جتنے بھی جو صرف رحم کے رشتے ہیں نا، ماما، چاچا، بھائی یا باپ ہو گیا، یا اس طرح کے جو رحم والے رشتے ہیں، اس کے اپنے محرم رشتے ہیں، ان کے علاوہ ہر سے، ماموں کے بیٹوں سے، چاچوں کے بیٹے سے، جتنے بھی کزنز ہیں اس کے، جتنے بھی کزنز ہیں سب سے وہ پردہ کرے گی۔ اور اسلام نے ضروری قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جن سے پردہ کرنا ہے، جن سے نہیں کرنا۔ اور محرم رشتوں کے علاوہ جتنے بھی کزنز ہیں، اب یہ نہیں بھائی میں تو چھوٹے ہوتے، اسلام کو یہ بات ہم اسلام کو نہیں کر سکتے کہ ایک عورت کہے کہ بھائی میں تو چھوٹی ہوتی، میرا تو پھر اس طرح، تو کیا میرا ذہن نہیں صحیح، کیا میرا ذہن اس کے بارے میں خراب ہے، یا اس کا میرے بارے میں، ہم تو چھوٹے سے تھے تب سے ہم اکٹھے ہیں، ساتھ ہیں، ہم نے تو ایک دوسرے کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ نہیں بھائی، شیطان جو ہے نا وہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے کہ آپ شیطان کے چنگل میں پھنس نہیں سکتے؟ تو اسلام نے جو چیز آپ کے لیے لاگو کر دی ہے اس میں اگر عقل استعمال کرنی ہے پھر دین نہیں ہے، تو دین کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرنا بے وقوفی ہے۔ دین نے جو چیز بتا دی، اگر آپ کہیں گے نہیں بھائی عقل تو یہ کہتی ہے ایسے کیا جائے، نہیں،
اسلام نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ بالغ ہو جائیں لڑکیاں تو وہ پردہ کریں. کن سے؟ اپنے ماموں اور چاچوں کے، تایا ابو جتنے بھی رشتہ دار کزنز ہیں سب سے وہ پردہ کریں گی اور اپنے آپ کو مکمل ڈھانپیں گی، چھپائیں گی، ان کے سامنے نہیں آئیں گی. آج جتنے بھی ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، گھروں کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں، ان کی سب کی بنیاد بے پردگی. ہم نے پردے کو چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے فسادات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، جو کہانی گھر گھر کی، ہر مسئلہ جو ہے وہ جا کے وہیں پہ ختم ہوتا ہے اور وہ بے پردگی کی وجہ ہے. اب آپ پردے کے بارے میں کچھ پوائنٹ نوٹ کریں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی افضل ترین نماز وہ قرار دی ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے، اور گھر میں بھی اس سے بھی افضل نماز وہ ہے جو اپنے کمرے میں پڑھے، اور اس سے بھی زیادہ افضل کمرے میں جو اور اندر، جتنا اندر وہ چھپتی جا رہی ہے، جتنا اندر جائی جا رہی، اتنی زیادہ اس کی افضل نماز ہے کہ اتنا زیادہ چھپ کے نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل نماز قرار دیا گیا ہے. اسی طرح کچھ محدثین مورخین نے اس کے بارے میں بڑی زبردست مجھے یہ بات لگی. انہوں نے لکھا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ بھئی زمین سے مٹی لے کے آؤ. تو مختلف جگہ سے کہتے ہیں کہ مٹی لی اس نے، جبرائیل علیہ السلام نے، اور لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے. تو آپ دیکھتے ہیں کہیں زمین سرخ ہے، کہیں بلیک ہے، کہیں برون پہاڑ ہیں، کہیں زمین کا رنگ جو وہ سفید پہاڑ ہیں، کہیں. اسی لیے انسانوں کے بھی کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی برون ہے، کوئی ڈارک برون ہے، کوئی جو سانولا ہے. یہ کلرز انسان کی مٹی کی وجہ سے ہے جو زمین سے لی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے، ہم نے خود سنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے گوند گوند کے بنایا، اپنے ہاتھوں سے خود گوند گوند کے. لیکن جب عورت کا معاملہ آیا تو تب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں گوند کے بنایا؟ عورت کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں بنایا؟ کیوں آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دیا اور بڑے پردے کے اندر بنا دیا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے چپکے سے عورت کو پیدا کر دیا، کسی فرشتے کو لانے کے لیے نہیں کہا. یہ پردہ ہی ہے. ذرا سوچیں اس بات پہ، کتنی گہری بات ہے. یہ پردہ ہی تھا کہ کسی فرشتے کو نہیں کہا کہ جاؤ بھئی عورت کو بنانا ہے، اس کی مٹی تم لے کے آؤ. یہ اللہ تعالیٰ اس کو گوند کے بناتے نہیں، آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے عورت کو پیدا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ بھی عورت کے پردے کے کتنا خیال کر رہے ہیں. پہلا تو یہ پوائنٹ ہو گیا. اور دوسرا کہ عورت کی نماز بھی پردے میں، جتنی وہ پردے میں رہے گی وہ اتنی افضلیت کا حامل ہے. اور تیسری ہم بات اس میں مثال دے کے کرتے ہیں کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ قیمتی ترین چیزیں سامنے نہیں پڑی ہوتی، ہمیشہ ان کو چھپایا جاتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ آپ کے والدین نے، آپ کے بڑوں نے یا آپ نے کبھی اپنے الماری میں رکھنے والا جو سونا ہے یا آپ کی قیمتی ترین اشیاء وہ سامنے نہیں رکھیں. جبکہ مہمان آ جائے، کوئی غیر آ جائے، کوئی محرم بھی آ جائے تو ہم اپنی چیزوں کو اٹھا کے لاک میں رکھتے ہیں، بلکہ ایک اور لوک لگاتے ہیں اوپر سے کہ رشتہ دار آ گئے ہیں، یار یہ چیزیں قیمتی ہیں، یہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں. حالانکہ ہمیں ان پہ یقین ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی قیمتی چیزوں کو چھپاتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، تین جگہ کے اندر جا کے چھپاتے ہیں. تو اسلام نے عورت کو بھی اسی طرح قیمتی ترین سمجھا ہے. عورت اپنی ویلیو تو جانے، عورت دیکھے تو صحیح اسلام اس کو عزت کتنی دے رہا ہے. اس عزت کی وجہ سے اس کو چھپایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی قیمتی چیز ہے. عورت تو ایک جیسے سونے کی ایک انگوٹھی ہوتی ہے نا، اس کو ڈبی کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں ہمیشہ. تو یہ وہ ہے کہ ڈبی کے اندر بند کر کے رکھنے والی چیز ہے، پردے کے اندر چھپا کے رکھنے والی چیز ہے. تو یہ انسان عقلی بھی، فطری طور پہ بھی انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ عورت جو ہے وہ واقعتاً جو ہے وہ پردے میں رہنے والی چیز ہے. اور اسلام نے عورت کو پردہ ہی کہہ دیا کہ عورت ہے ہی پردہ. عورت پردے میں رہنے والی چیز ہے، عورت چھپ کے رہنے والی چیز ہے. اور ظاہر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے والی، چلنے والی، کام کرنے والی، ایسا اسلام نے عورت کو بنایا ہی نہیں ہے. یہ کلچر ہمارا نہیں ہے، ہم نے مغرب سے یہ کلچر کو لیا ہے. اور ہماری عورتوں نے بھی، جو فیمنسٹ وومنز ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا بھی ہمیں حقوق نہیں ملے. ہم بھی مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے چاہتی ہیں جو ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیا. ہم بھی بائک چلانا چاہتی ہیں روڈ پہ، اگر ہمیں نہیں چلانی دی جا رہی تو یقیناً کیا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہمیں ہمارا جو ہے وہ حق نہیں ملا، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا. اس میں حق تلاش کر دیں. اور یہ نہیں جانتی کہ پاؤں کی جوتی تھی مشرکین مکہ کے پاؤں کی جوتی تھی یہ عورت. پھر 100 ہزار طلاقیں دی جاتی تھیں ان عورتوں کو، اور ان عورتوں کو انسان سمجھا نہیں جاتا. یہ نہیں جانتی کہ زندہ ہوتے درگور کر دی جاتی تھیں. آج اسلام نے اس کو گھر کا ملکہ بنا دیا. آج اسلام نے اس کو بیٹی بنا کے رحمت بنا دیا، بھائی کی غیرت بنا دیا.
بڑی ہو گئی ہے تو اسلام نے اس کو جو ہے نا وہ عزتیں اتنی دی ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے تو یہ ماں بن گئی ہے، تو سب سے قیمتی ترین جو جنت تھی، دنیا بھی کچھ نہیں جنت کے آگے، جنت کی ایک گھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی پوری دنیا۔ اندازہ کریں وہ جنت اٹھا کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی، رکھی کہاں؟ سب سے رذیل جگہ پہ، سب سے قیمتی چیز اٹھا کے۔ ابھی بھی عورت کے مجھے اسلام نے عزت نہیں دی۔ تو اسلام نے جو کچھ بھی کیا ہے عورت کی ہمدردی کے لیے کیا ہے، عورت سے محبت کے لیے کیا ہے، عورت کے ساتھ اسلام کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے بہت یہ احسان کیے ہیں اسلام نے حقوق دبائے نہیں ہیں عورت کے، بلکہ عورت کے اوپر اسلام نے احسان کیے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔